اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک نام اور بیان کیا ہے، اس کا نام ہے قرآن کا فیہ شفاء للناس، یعنی خوبی اور ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شفا اس معنی میں ہے کہ مختلف صورتیں جو ہے مختلف مواقع پر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو دم اور رقیہ کے لیے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، مگر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی شفاء للناس، قرآن میں شفا ہے، تو اس کا تعویذ وغیرہ ٹانگ کر کے اس کو پہننے لگے۔ تعویذ اور گنڈا یہ تمام چیزیں جو ہے شرک ہے، یہ مسلکی اختلاف کے معاملہ نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اس کو بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، جس نے رقیہ، جس نے تمیمہ لٹکایا، گنڈا، تعویذ پہنی، اس نے شرک کو کیا، کھلا ہوا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اتار دو، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو ہرگز ہرگز تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دھاگا، ڈورا کچھ پہنتا ہے تو اللہ اسی دھاگے کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس کو شفا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کو دیکھا ماتھے میں تعویذ بندھا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا یہ میری آنکھ گڑتی تھی، فلاں یہودی خاتون میرے پاس آتی ہے، وہ تعویذ لا کر دی، میں نے اس کو لگا لیا تو اچھی ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ شیطان تھا جو تم کو کچوکے لگاتا تھا، جب تم شرک کر لیے تو شیطان ہٹ گیا۔ اس کے بعد تعویذ نکالا اور کہا اللہ کی قسم آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے۔ ہر چیز کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے۔ دعا کتنی بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی آدمی کو کوئی جگہ تکلیف ہے تو سیدھا ہاتھ وہاں رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھ کر کے بھوکے، اگر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا اور موت نہیں لکھی ہوگی، یعنی اس بیماری میں اگر موت نہیں ہوگی اور بڑھاپا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیند نہیں آتی ہے، اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی القیوم لا تاخذوک سنۃ ولا نوم، پوری دعا بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے نظر بد کی دعا بتائی، وَإِسْكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّاتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر چیز کی دعا بتائی ہے، لیکن پوری حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاروں امامان دین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے محدثین، کسی ایک نے کوئی ایک تعویذ لکھی ہو، یہ کھلا ہوا شرک ہے، بلکہ یہ تو قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر تعویذ میں قرآن لکھا ہوتا ہے تو قرآن پہن کر کے لیٹرین میں جانا اور باتھ روم میں جانا کیا درست ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے قرآن تو، اور اگر قرآن نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت دی، تو ایک وہ جو مستری لوگ کام کرتے ہیں جس پہ گارا وغیرہ اٹھاتے ہیں، گھمیلا، وہ بھر کر کے تعویذ ٹوٹی خطبے کے بعد۔ تو میں نے کہا کہ اس میں اکثر تعویذ میں آپ کو قرآن نہیں ملے گا، تو تقریباً 48 تعویذ میری موجودگی میں جو کھولی گئی تھی، یعنی میں مسجد سے جب نکلنے لگا تو اس میں شیطان، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، اور کسی میں پہاڑے کی کتاب لے کر کے 23، 27، 29، 12 یہ سب لکھا ہوا تھا، کسی ایک میں نہیں ملا۔ اور یہ جو علم الاعداد ہے ہمارے یہاں جو 786 اور یہ سب بناتے ہیں، یہ آیا کہاں سے معلوم ہے؟ علم الاعداد، علم الاعداد یہ اسلامی فن نہیں ہے، اسلامی علم نہیں ہے، یہ کلدانی سلطنت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اس کا سب سے بڑا دیو جو تھا بال، اس کے سب سے بڑے پجاری نے اس علم کو ایجاد کیا، علم الاعداد کو۔ علم الاعداد کیا ہے؟ یہ جو حروف ہیں، ان حروف کے نمبرات ہیں، جیسے ابجد، الف بے جیم دال، الف کا 1، بے کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، حوض، ہے کا 5، واو کا 6، زے کا 7، خطی، یہ اس میں بڑا ہے، پھر اس کے بعد 8، 9، 10، کلمن، اب یہاں سے 10 شروع ہو جائے گا، کاف کا 10، لام کا 20 اور نون کا 30۔ تو ایسے یہ بنایا گیا علم، اس کا موجد، ایجاد کرنے والا
وہ ہے، اور ہم لوگ یہ نمبرات استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو نمبرات کے تعویذ یونانیوں کے ہاں بھی ملیں گے، وہاں پر بھی. تو یہ علم فن ہے ہی نہیں. شفا اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کو کہا ہے تو حقیقت میں وہ اس معنی میں ہے قرآن شفا کہ ہماری جتنی بھی اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں، جو ہماری اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں اس سے شفا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں قرآن میں کہا ہے بھی یہ شفاء للناس. اگر کوئی باٹلی ٹانگ لے ہوئے تو کیا اچھا ہو جائے گا کیا؟ جیسے ہمارے یہاں قرآن ٹانگ لے رہے ہیں، یہ شرک ہے. خیر، تلاوت کلام. اللہ کے نبی نے ارشاد میں یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے. قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب سے جھگڑے کی کہ رب العالمین یہ تیرا خوب پڑھنے والا تھا، یہ ہماری تلاوت کرنے والا تھا، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف فرما. تو تلاوت کلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں. یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، خوب اس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تلاوت کریں. خوب اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہے، اور اپنی زندگی کے کچھ حصے اس کی تلاوت کے لیے یہ متعین کر لے ہوئے.